بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمد خدا کے بعد درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، کیا قرآن کی روح سے فوجی صدر، وزیر اعظم یا حکمران بن سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں یعنی خلیفہ، بادشاہ یا صدر یا وزیر اعظم کے لیے کچھ خوبیاں مقرر کی ہیں۔ جب اس بندے میں وہ تمام خوبیاں موجود ہوں تو وہ حکمران بن سکتا ہے۔ وہ خوبیاں یہ ہیں کہ وہ شخص غیر دولت مند ہو، علم میں برتر ہو، لا اجر ہو، جسمانی طور پر طاقتور ہو اور طاقتور ترین سوچ یعنی اللہ کی سوچ پر اس کو عبور حاصل ہو، امین ہو، صالح ہو، دلیر ہو، بادشاہی علوم کا ماہر ہو۔ اس کے علاوہ بھی بہت خوبی ہیں۔ کیونکہ ہمارا موضوع ہے کیا فوجی بھی حکمران یا صدر یا وزیر اعظم بن سکتا ہے، صرف قرآن سے اس ٹاپک سے متعلق ہی آیات بیان کریں گے۔ کیا فوجی صدر، وزیر اعظم یا حکمران بن سکتا ہے؟ قرآن کی روح سے ہر وہ شخص حکمران یا وزیر اعظم بن سکتا ہے جس میں وہ تمام خوبیاں ہوں جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں۔ اگر کسی فوجی سربراہ میں وہ تمام خوبیاں جو کسی بھی بادشاہ یا وزیر اعظم یا صدر یا خلیفۃ فی الارض کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں اس فوجی میں موجود ہیں تو وہ حکمران بن سکتا ہے۔ دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی حضرت طالوت بادشاہ کے لشکر کے ایک عام فوجی یا سالار تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہترین بہادر جنگجو سپاہی تھے اور علم و حکمت کے بھی ماہر تھے۔ جب حضرت طالوت اپنا لشکر لے کے ظالم بادشاہ جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے پہنچے تو ظالم جالوت بادشاہ نے انفرادی مقابلے کے لیے حضرت طالوت کے لشکر کو پکارا تو حضرت داؤد علیہ السلام مقابلے کے لیے نکلے جو عام سپاہی یا سالار تھے تو حضرت داؤد نے اپنی حکمت اور بہادری سے ظالم بادشاہ جالوت کو جان سے قتل کر دیا تھا۔ تب حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ظالم بادشاہ جالوت کے ملک کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بیان کیا ہے۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر شہروں سے جدا ہوا، پھر جب سامنے آئے جالوت کے اور اس کے لشکروں کے، فرمایا، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل اور ہمارے پاؤں جمائے رکھ، کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے یعنی داؤد کو بادشاہت اور حکمت اور علم چاہنے سے دیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام فوجی یا سپاہی یا سالار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی قدغن نہیں لگائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک سپاہی سالار ہیں اس لیے بادشاہ نہیں بن سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت اور بہادری کی وجہ سے ظالم جالوت بادشاہ کا ملک یا سلطنت عطا فرما دی تھی۔ اس لیے فوجی بھی علم و حکمت اور بہادری کی وجہ سے اور انسانوں کو خوشحال اور امن اور عدل و انصاف دینے میں مہارت رکھتا ہو تو وہ بادشاہ اور سپہ سالار دونوں عہدے رکھ کر انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی قدغن نہیں لگائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ اور سالار بھی تھے۔ جو مذکورہ آیت بیان کی ہے اس میں واضح ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے فوجی تھے، بعد میں بادشاہ بن گئے۔ حضرت طالوت بھی بادشاہ بھی تھے جیسا کہ سورۃ بقرہ میں ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضرت طالوت بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ فوجی سربراہ بھی تھے اور لشکروں کی خود کمان کرتے تھے جیسا کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، اس لیے فوجی سربراہ ملک کا خلیفہ یا بادشاہ یا صدر یا وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بادشاہ تھے جیسا کہ سورۃ شورى میں فرمایا، اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور ساتھ ہی اپنے لشکروں کے سربراہ بھی تھے اور خود لشکروں کی کمان کرتے تھے جیسا کہ سورۃ نمل میں فرمایا،
اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جن و انس سے اور ذہین ترین لوگ، تو پھر وہ سب صحیح راستے پر چلاتے اور غلط راستے سے روکتے، یہاں تک کہ جب وادی نمل میں پہنچا، ایک نملی بولا، اے نملو، اپنے گھروں میں داخل ہو جائے، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور اس کے لشکر بے خبری میں۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام خود بادشاہ بھی اور فوج کے سالار بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی قدر نہیں لگائی کہ فوجی ملک کا سربراہ نہیں بن سکتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین بھی ایک بادشاہ اور سپہ سالار تھے، خود بادشاہ ہو کر اپنے لشکروں کو لے کر نکلتے تھے، اور جیسا کہ سورۃ الکہف میں بیان کیا، اور تم سے ذوالقرنین کا پوچھتے ہیں، تم فرماؤ میں تمہیں اس کا مذکور پڑھ کر سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں حکومت عطا کی اور ہر شے کے اسباب دیے، تو پھر وہ ایک راستے پر چلا۔ ناظرین، یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے بہترین جنگجو، سپاہی، فوجی، بادشاہ یا وزیر اعظم یا حکمران تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ یا خلیفہ یا وزیر اعظم کے لیے جو خوبیاں بیان کی ہیں، ان میں ایک فوجی جنگوں کا مہارت بھی ہے۔ بس سب کے لیے شرط یہی ہے کہ عام لوگ ہوں یا فوجی حکمران ہوں، لیکن ہوں لا اجر، یعنی صلہ نہ مانگنے والے، دولت کے خزانوں اور محلات اور جگیریں اور باغات اور ملوں میں زیرو ہوں، عام غریب مستوسط حلال روزگار والے ہوں، بادشاہ ہو کر سادہ زندگی گزارنے والے ہوں، اور لعنتی اور ظالم نہ ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیفۃ فی الارض تھے، جیسا کہ سورۃ یونس میں فرمایا، پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں یعنی محمد کو زمین میں خلیفہ کیا کہ دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو۔ آپ خلیفۃ فی الارض یعنی حکمران بھی تھے، ایسے حکمران کہ جب مصیبت تھی تو صحابہ رضا نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک سے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آپ حکمران یا خلیفہ بھی تھے اور اپنے اسلامی لشکر کے سالار بھی تھے۔ آپ نے کئی جنگیں لڑی ہیں، ایک جنگ میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد وراثت میں صرف 3 یا 9 جنگی تلواریں تھیں، محلات، باغات اور مال و دولت جگیریں نہ تھیں۔ اس لیے جب پیغمبر سپہ سالار ہو کر بادشاہ یا خلیفہ بھی ہو سکتا ہے، تو عام فوجی سربراہ جو نیک عادل عوام کا خیر خواہ ہو، وہ کیوں نہیں بادشاہ یا صدر یا وزیر اعظم ہو سکتا ہے؟ عام لوگ اگر بہت بڑا چور ڈکیٹ ہو وہ حکمران بن سکتا ہے، لیکن جو نیک عادل خیر خواہ ہو، فوجی ہو، وہ نہیں بن سکتا۔ یہ کیسی جہالت ہے! اس لیے قرآن کی روح سے حکمرانی کی خوبیاں رکھنے والا سپہ سالار بھی صدر، وزیر اعظم یا حکمران بن سکتا ہے، جیسا کہ تمام پیغمبر جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبر اور عام بادشاہ جیسے ذوالقرنین اور حضرت طالوت بادشاہ تھے، اور یہ سب فوجی سالار اور بہترین جنگجو بھی تھے اور بادشاہ اور خلیفہ بھی تھے۔ اس لیے جو فوجی سالار یا جنرل جو غیر دولت مند ہو اور علم میں برتر ہو، لا اجر ہو، جسمانی طاقتور ہو، اللہ کی سوچ رکھنے والا ہو، صالح ہو، امین ہو، نمازی ہو، دلیر اور بہادر ہو، اور تمام بادشاہی خوبیاں رکھنے والا ہو، وہ فوجی ملک کا سربراہ بن سکتا ہے۔ بس صرف شرط یہ ہے کہ اس میں وہ تمام خوبیاں جو اللہ تعالی نے مقرر کی ہیں اس کے اندر ہوں، اور ملک کی عوام کے حقوق کی حفاظت کرنے والا ہو۔ یہ نہ ہو کہ مجرموں کی حفاظت کرے، چور لٹوروں کو ہر طریقے سے تحفظ دے، اور NRO دینے والا نہ ہو۔ امید ہے آپ کو ہماری ریسرچ سمجھ آ گئی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل تشکیل جدید TV کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔